بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 55 تک ہم ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو سورۃ عنکبوت کے پہلے درس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ سورۃ عنکبوت میں دو بنیادی باتیں اللہ بیان کریں گے۔ پہلی بات اللہ مومنوں سے کریں گے، تو
تم نے ایمان قبول کیا ہے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اس راستے میں مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تم نے جرت کے ساتھ ان مصائب کا سامنا کرنا ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ بیان کریں گے، جو کفار مومنوں کو ستا رہے ہیں، راستے روک رہے ہیں، وطن سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، یہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ انہیں ہم پکڑیں گے اور ان کے کرتوتوں کی سزا دیں گے۔ آیت نمبر 56 جو ہے، ذرا صفحہ نمبر 522 پہ آ جائیں۔ آیت نمبر 56، اس کا تعلق پہلی بات سے، اللہ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ دین کے احکام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، تمہارے راستے روکے جائیں، تو تم اس علاقے سے ہجرت کر جاؤ، اپنا وطن چھوڑ دو، لیکن دین کے احکام پہ عمل کرنے میں سستی نہیں آنی چاہیے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، میری زمین بڑی وسیع ہے، اگر مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا ہے اور یہاں کے لوگ تمہیں چین سے نہیں رہنے دیتے، مکے سے ہجرت کر جاؤ۔ فَإِيَّایَ فَاعْبُدُونِ، یاد رکھو مکے میں رہو تب، یا ہجرت کر کے جس شہر میں پہنچو تب، ہر حالت میں عبادت صرف میری کرنی ہے، قولی، بدنی، مالی، ہر قسم کی عبادت صرف میری کرنی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بظاہر اس آیت کا پچھلی آیت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا۔ میری زمین بڑی کشادہ ہے، ہجرت کرو، نکلو،
ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ یہ ہجرت کے راستے میں آنے والے ایک شبہ کا جواب ہے۔ ہجرت کر کے جائیں گے تو راستے میں موت آ جائے گی، جہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں وہاں کوئی ٹھکانہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا ہجرت کرو، موت نے تو ہر حال میں آنی، اس سے تو کسی کو مفر نہیں، کسی کو استثناء نہیں، کوئی نبی ہو یا ولی ہو، پیر ہو یا فقیر ہو، مرشد ہو یا مرید ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، پیشوا ہو یا پیروکار ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نیک ہو یا بد ہو، بادشاہ ہو یا حکمران ہو، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس سے نہ گھبراؤ، یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ہجرت کرنے میں ایک ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا، ہمارا گھر مکے میں ہے، دکان مکے میں ہے، برادری مکے میں ہے، رہن سہن مکے میں ہے، یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں۔ اللہ نے فرمایا موت بھی تو آنی ہے، اور جب بندہ مرتا ہے تب بھی وہ ہر چیز کو چھوڑ کے چلا جائے۔ تو جب موت آ جانی ہے تو اس وقت اپنے مکان، دکانیں، کاروبار، رشتہ دار، برادری، ہر چیز چھوڑ نہیں جانی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر تم سب نے لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے، ہر ایک نے ہمارے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو یہ پہلی بات سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ کے رستے میں ہجرت کرنی پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، زمینیں چھوڑنی پڑیں تو گھبرانا نہیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے چلے جانا۔ آگے اللہ نے خوشخبری سنائی، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ کے احکام کو مانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا، انہوں نے کہا اپنا وطن چھوڑ دو، انہوں نے کہا لبیک۔ دوسری بات انہوں نے نہیں کی، اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہماری توحید کو تسلیم کیا، عمل انہوں نے اچھے کیے، میری اور میرے نبی کی بات کو مانا، ہم نے ان کے لیے جنت میں بالا خانے تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اس جنت کے بالا خانوں میں ہمیشہ رہنے والے، وہاں سے انہوں نے نکلنا نہیں ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا کتنا بہترین بدلہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے اور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھہرائیں گے۔ یہ کون ہے لوگ؟ الذین صبروا، تعلق اسی پہلی بات سے آ گیا، جمے رہو، ڈٹے رہو، پریشان نہیں ہونا، مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، گھبرانا نہیں ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر معاملے میں بھروسہ کرتے ہیں تو صرف کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقُهَا،
کتنے جانور ہیں، کتنے جاندار ہیں، کتنے پرندے ہیں جو اپنی روزی کل کے لیے اٹھا کے نہیں رکھتے، آج جو مل گیا کھا لیا، گھونسلوں سے نکلے دوسری جگہ پہ گئے، کھا پی کے واپس اپنے گھونسلوں میں آ گئے۔ انہوں نے کبھی اپنی روزی کا سٹاک نہیں کیا۔ کہتے ہیں صرف چیمٹی ہے اور چوہا ہے جن کو یہ فکر پڑی رہتی ہے کہ سردیوں کے لیے کوئی اپنی خوراک کا سٹاک جمع کر لیا۔ تیسرا کہتے ہیں کوا ہے، لیکن اس کا احمق پن اتنا پہنچا ہوا ہے کہ جہاں وہ سٹاک جمع کرتا ہے اس جگہ کو بھول جاتا ہے، اس کے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ میں نے سٹاک کہاں جمع کی۔ ان دو تین چیز جانوروں کو چھوڑ کے، جانداروں کو چھوڑ کے، کوئی جاندار، کوئی پرندہ اپنی روزی جمع نہیں کرتا، اٹھا کے نہیں رکھتا کہ کل کے لیے ذخیرہ کرے۔ اللہ یرزقھا وإیاکم، انہیں بھی روزی اللہ دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ وہ بھوکے نہیں مرتے، روز کا روز وہ کھا پی کے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو رازق جو ہے ان جانوروں کا وہ بھی اللہ ہے، ان جانداروں کا، ان پرندوں کا رازق اللہ ہے۔ تمہارا رازق بھی اللہ ہے، اور رازق اسی کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ، کہ وہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا، اور وہی ہے ہر ایک کی حالت کو جاننے۔ پکاریں سننے والا اللہ کے سوا کوئی، حالات کو جاننے والا بھی اللہ کے سوا کوئی میرے حالات سے واقف ہو، میں نظر دوں، نیاز دوں، چڑھاوا دوں، منت مانوں، سجدہ کروں، سفر کروں، حاضری دوں، اسے پتہ ہو کہ فلاں آ رہا ہے؟ نہیں، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی وہی ہے، اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی وہی۔ اس لیے ہر ایک کا روزی رساں بھی وہی۔ اس آیت کا پیچھے ہجرت کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ اس آیت کا ہجرت کے حکم سے بڑا تعلق ہے۔ ہجرت کرنے والے کے ذہن میں دو باتیں آ رہی تھیں، رستے میں چلتے ہوئے، بھٹکتے ہوئے، راستہ نہیں ملے گا، جنگل میں بھٹکیں گے، موت آ جائے گی۔ دوسری چیز ہجرت کرنے والے کے ذہن میں یہ کھٹک رہی تھی، جہاں ہجرت کر کے جا رہے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ وہاں تو ہماری کوئی دکان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں، کوئی ہماری برادری نہیں، تو روزی کا مسئلہ ہوگا، کھائیں گے کہاں سے؟ پہلی بات جو ہجرت کرنے والے کے ذہن میں آئی موت والی، اس کو کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور دوسری بات جو ہجرت کرنے والے کے ذہن میں آئی، ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں، یا ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہا ہوں، یا افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان یا ہندوستان یا ایران جا رہا ہوں، تو وہاں میرا رشتہ دار کوئی نہیں، میری دکان کوئی نہیں، میری ملازمت کوئی نہیں، میرے بال بچے ہیں، بیوی ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے دوسری بات کا رد کیا، تم نہیں دیکھتے ہو کتنے پرندے ہیں جو روزی کو سٹاک نہیں کرتے، انہیں بھی روزیاں ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اس کا بڑا گہرا تعلق ہو گیا اس ہجرت والی بات سے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، میں نے کئی مرتبہ
اپنے مقتدیوں کو، درس سننے والے جو ہمارے احباب ہیں، انہیں میں نے سمجھایا۔ طالب علم تو جانتے ہیں جو دورہ تفسیر پڑھتے رہتے ہیں، جنہوں نے دورہ تفسیر پڑھا ہے وہ جانتے ہیں۔ اللہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نا دلائل دیتے ہیں، دلائل ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتے، دھینگا مشتی سے اللہ نہیں منواتے۔ مانو میری بات کہ میں ہی لاؤں، نہیں مانو گے تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، نہیں مانو کہ سجدے کے لائق میں ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کر کے دیکھ، تجھے اٹھنے بھی نہیں دوں گا، وہیں فالج گرا دوں گا، نہیں، بالکل اللہ جبر نہیں کرتے۔ اللہ اپنی دعوے کو اور بات کو ثابت کرتے ہیں دلائل سے۔ پھر اللہ عقلی دلیلیں دیتے ہیں، عقلی، اس کی پھر دو قسمیں، عقلی دلیلوں کی دو قسمیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں عقلی دلیل محض، وہاں اللہ پوچھتے نہیں ہیں کسی سے، بس اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہتے ہیں الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اللہ عقلی دلیل دیتے چلے جاتے۔ اللہ لا الہ الا ہو، آگے اللہ نے دلائل کا سلسلہ شروع کیا۔ الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ عقلی دلیل محض۔ اور عقلی دلیل کی دوسری قسم یہ ہے اللہ مشرکین سے اعتراف کرواتے ہیں، مخالفین سے کیا کرواتے ہیں؟ اعتراف۔ تم بتاؤ، اللہ ان کو خطاب کرتے ہیں، تم بتاؤ، تم جو میرے سوا اوروں کے سجدے کرتے ہو، تم جو میرے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، تم جو میرے سوا اوروں کو پکارتے رہتے ہو، تم بتاؤ اس آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ خصم کہتے ہیں دشمن کو، دشمن سے اعتراف کروایا جا رہا ہے، مخالف سے کیا کروایا جا رہا ہے؟ اعتراف۔ مقابل سے کیا کروایا جا رہا ہے؟ اعتراف۔ یہ اللہ نے اپنی توحید پر عقلی دلیل پیش کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں، یہ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں، آپ کو کذاب اور مجنون کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے؟ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، یعنی تابع کیا، تابع کیا، وہ اپنی لائن پہ چل رہے ہیں، سورج اپنی لائن پہ چل رہا ہے، چاند اپنی لائن پہ چل رہا ہے۔ ان سے پوچھ یہ سورج اور چاند کا نظام کس کے ماتحت ہے؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ، تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ، کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ چاند اور سورج کا نظام کس کے تابع ہے؟ اللہ۔ یہ کس کا عقیدہ بیان ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ ابو جہل کا، مشرکین مکہ کا۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی فرقے کے کسی بزرگ کا نام لوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے لے رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی بندے تک میری یہ بات پہنچے، فیس بک کے ذریعے پہنچے، اس کے ذہن پہ ضرب لگے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی الامن والعلا، چھوٹی سی ہے، کسی بریلوی مکتبے سے آپ کو مل جائے گی، یہاں سرگودا میں مل جائے گی۔ کتاب کا نام ہے الامن والعلا۔
اس میں وہ لکھتے ہیں سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام نہیں کر لیتا. اور مکے کے مشرکین کا کیا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، وہ چاند اور سورج کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع. زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا بھی وہی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. یہ اب آ گئی جی عقلی دلیل محض، اس میں اعتراف نہیں کروایا جا رہا، صرف عقلی دلیل اللہ پیش کر رہے ہیں. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھول دیتا ہے وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو وہ بہتر فیصلے کرتے. اس کو کتنا دینا ہے وہ جانتا ہے، فطرت جانتا ہے بندوں کی. اس کو کتنی دولت دینی ہے اور اسے کتنی دولت دینی وہ جانتا ہے، اس کے مطابق وہ روزی تقسیم کرتا ہے. کسی کو فراخ روزی دیتا ہے اور کسی کی روزی کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. سعودی عرب والوں کو اللہ نے بڑی فراخ روزی دی، تیل ہے، کنویں، وہ بدو تھے. کوئی دور گزرا ہے وہاں آج سے 1.5 صدی پہلے، بدو تھے. بعد میں اللہ نے ان پہ رحمت کی جب محمد ابن عبد الوہاب نجدی توحید کا انقلاب لے کے آ گئے. وہ توحید کا جب انقلاب آیا نا تو اللہ نے بھی آسمان کے دروازے کھول دیے کہ کھاؤ پیو. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں ذرا اللہ مڑ کے دے. کئیوں کو زیادہ دے دی، کئیوں کو درمیانے درجے کی روزی دے دی، کئی ایسے ہیں جنہیں روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے مشکلات میں. اور ہمارے پاکستانی لوگ سعودی عرب والوں کو بڑا برا کہتے، چھوڑو جی عربی کیا ہے، وہ بڑے جی عیاش ہیں اور یہ ہے وہ ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر پاکستانیوں کو اتنی دولت ہوندی تساں بھکھے ہو کے کدائی نہیں کھلوندے. شے کوئی نہیں تے پھر تسی نہیں کھلو رہے. اور اگر آپ کے پاس دولت ہوتی تسی تے تماشا بنا دینا سی. تو اللہ آپ کی فطرت جانتا تھا تو ان مڑ کے دیتی. انہاں نو انج دینی، ان کو زیادہ دے دی نا یہ فرعون بن جانے. تو اللہ کہتے ہیں میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، جس کو میں نے جتنی روزی دینی ہوتی ہے نا میں اس کو بہتر جانتا ہوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، پھر آ گئی جی وہ عقلی دلیل جس کا اعتراف کروایا جا رہا ہے. کفار سے کیا کرو؟ اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کو اتارنے والا کون ہے؟ کس نے اتارا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس زمین کے بنجر اور بے آباد ہو جانے کے بعد بارش برسا کے اسے زندہ کس نے کیا ہے؟ وہ زمین تر و تازہ ہو گئی، لہلہانے لگ گئی. مرجھانے کے بعد، بے آباد ہونے کے بعد ان سے پوچھ میرے پیغمبر لَيَقُولُنَّ، تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ. کس کا عقیدہ بیان ہو رہا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا کہتے تھے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ. کیا کہتے تھے؟ فصلیں اگانے والا کون ہے؟ کیا کہتے تھے؟ کہ زمین کو تر و تازہ کرنا، بنجر ہو جانے کے بعد اسے پھر آباد کرنا، یہ صفت کس کی ہے؟ اور یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں ذمہ دار بھی کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم، مرشد کی نظر کرم ہو گئی. اور مکے کے مشرک کہا کرتے تھے
بارش برسانے والا بھی اللہ ہے، اور اس سے اناج، پھل، میوے پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل، میرے پیغمبر ان مشرکین کا جواب سن کے آپ کہیں، کیا مشرکین کا جواب تھا؟ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج چاند کو مسخر کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ آباد کرنے والا اللہ ہے۔ میرے پیغمبر ان مشرکین کے جواب سن کے آپ کہیں الحمدللہ۔ کچھ مفسرین نے تو معنی کیا کہ آپ کلمہ شکر کہیں کہ کم از کم اتنی گالتے منی کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، اس پہ شکر کرے بے، اتنی بات تو مانی۔ لیکن ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں الف لام عاد خارجی کا ہے، استغراقی نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے تمام صفات الوہیت، تمام صفات معبودیت، الہ والی صفتیں، الہ والی ساری صفتیں نہیں، ساری تعریفیں نہیں، کچھ تعریفیں تو انبیاء کے لیے ہیں، کچھ تعریفیں ملائکہ کے لیے ہیں، کچھ تعریفیں جبریل امین کے لیے ہیں، کچھ تعریفیں حاملین عرش ملائکہ کے لیے ہیں، کچھ تعریفیں صحابہ کے لیے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے ہیں، علماء کے لیے ہیں، شہداء کے لیے ہیں، کاریگر کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں مراد نہیں ہیں۔ کون سی تعریفیں مراد ہیں؟ صفات الوہیت، الہ والی جتنی صفتیں ہیں نا، الہ والی معبود والی جتنی صفتیں ہیں نا، للہ، وہ کسی نبی میں نہیں پائی جاتی۔ الہ والی صفتیں کسی ولی میں نہیں پائی جاتی، کسی زندے میں نہیں پائی جاتی، کسی مردے میں نہیں پائی جاتی، کسی فرشتے میں نہیں پائی جاتی۔ الہ والی جو صفتیں ہیں وہ صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ تو میرے پیغمبر پھر کہہ، تمام صفات الوہیت کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ جب کھیل کا میدان لگتا ہے، کوئی کھیل ہو تو بڑا رنگ پیدا ہوتا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کھلاڑی میدان میں ہوتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہاں کچھ نہیں، کھیل ختم ہوا، ہر چیز اجڑ گئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ رونق نظر آ رہی، فی الحال رونق نظر آ رہی ہے، کھیل تماشا جو ہوا، پھر ان قریب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی ہے حقیقی زندگی۔ حیوان سے مراد حیات ہے جی، آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے، حقیقی حیات وہی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس آیت کو سن کے بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ نبیوں کی حیات دنیاوی ہوتی ہے تو انہیں تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ اس آیت کو سن کے بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ انبیاء کی حیات دنیا والی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کی حیات اخروی ہے، برزخی ہے، موت کے وقت دنیا کی حیات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن وہ بضد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دنیا والی زندگی ہے۔ اس آیت کو پڑھو، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی حیات جو ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت۔ سورہ ضحیٰ میں کیا کہا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ
آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے، آخرت کی گھڑی دنیا سے بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے کیا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، اصل زندگی وہی ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ دعوے کے ساتھ، مسئلہ توحید کے ساتھ کہ میری الوہیت کو مانو، میرے نبی کی بات کو مانو، میرے نبی کی رسالت پہ ایمان لاؤ۔ اسے ہم کہتے ہیں تزہید من الدنیا و ترغیب الی التوحید، ترغیب الی الآخرہ۔ سب سے بڑی رکاوٹ حق بات کو ماننے میں، سب سے بڑی رکاوٹ دنیا ہے۔ یہ گدیاں، یہ نذرانے، یہ خطابتیں، یہ نعت خوانیاں، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، مریدوں کی کھیپ، ان کی طرف سے آنے والے تحفے، تحائف، مال، دولت، باغ، سب سے بڑی رکاوٹ حق کو ماننے میں دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ نہیں مانتے۔ اللہ جہاں مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں، دلائل سے سمجھاتے ہیں، وہاں اللہ یہ بھی کہتے ہیں دنیا چند روزہ ہے، اس کے پیچھے لگ کر حق کا انکار نہ کرو۔ یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ کر میرے نبی کا انکار نہ کرو، میری دعوت کا انکار نہ کرو، میرے نبی کی دعوت کا انکار نہ کرو۔ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ پانی کا بلبل ہے۔ کتنے لوگ سفروں میں چلے گئے، گھر سے ہنسی خوشی سفر میں جا رہے ہیں۔ یہ فروقہ کے 5 نوجوان گھر سے ہنسی خوشی نکلے، موٹر وے پہ پہنچے، ایکسیڈنٹ ہوا، آگ لگی، 5 کے 5 جل گئے۔ زندگی کچھ نہیں، اس پہ مغرور ہونے، یہ دولت، یہ پیسہ اور یہ مکان اور کوٹھیاں اور کاریں کچھ نہیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ، ویسے بھی یہ زندگی کچھ نہیں۔ بیماریاں ایسی چمٹ جاتی ہیں، دنیا دی ہر لذت حرام، پیسہ موجود ہے کھا نہیں سکتے، شوگر ہو گئی ہے، شوگر ہوئے تے اماں دی ریڑھی ہوئے، اور شوگر کا مریض ہو، جیب میں پیسے بھی ہوں اور کھا نہ سکے، کیا زندگی ہے؟ بلڈ پریشر ہو گیا، نمکین چیز نہیں، بندے نو بلڈ پریشر ہوئے، جیب وچ پیسے بھی ہون تے سموسے تلے جا رہے ہوئے اور بندہ دیکھتا رہ جائے، یہ کیا زندگی ہے؟ بیکری کا سامان ہے، چٹپٹے کھانے ہیں، مکھن کی بنی ہوئی ٹافیاں ہیں، چیزیں ہیں، بندے کو ہارٹ کی تکلیف ہے، پیسے جیب میں ہیں، نہیں کھا سکتا، مرغن غذا نہیں کھا سکتا، یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی یار وہی ہے، اللہ ہمارے نصیب میں کرے، اللہ زندگی وہی ہے۔ نہ دھوپ ہے، موسم وہ ہوگا جو صبح کے ٹائم نہیں ہوتا، ہمیشہ موسم وہی رہے، نہ پخانہ ہے، نہ پیشاب ہے، نہ نزلہ ہے، پھر نک باندھا رہے، بندہ کھانستا رہے ساری رات، کوئی نہ بخار، نہ پیٹ خراب، نہ ہاضمہ خراب، زندگی وہی جس کو اللہ نے کہا حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو ہم شکوے سے تعبیر کرتے ہیں۔
اللہ مشرکین کے رویے پر کیا کر رہے ہیں؟ شکوہ کر رہے ہیں۔ ان کی حالت دیکھو، کشتیوں میں ہوتی ہیں، کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں پھنس گئی، سمجھا کہ گھیرے گئے، اس وقت خالص پکارتے ہیں کس کو؟ یہ آیت نمبر 65 ہے، گھروں میں جا کے اس کو پڑھیے گا، فیس بک کے ذریعے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں گھروں میں ہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، کوئی سروکار نہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے سورۃ عنکبوت کھولیے، آیت نمبر 65 دیکھیے۔ مشرکین مکہ کا ایک رویہ، نظریہ، اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور کشتی گھر جاتی ہے، بھنور میں ناموافق ہوائیں چلی اور موجیں اٹھی، دعوا اللہ، پکارنے لگے کس کو؟ مخلصین، یا اللہ بچا لے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اسے کنارے پہ لگا۔ یہ آیت نمبر 65 ہے، سورۃ عنکبوت ہے۔ آپ نے سن لی، میں نے ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد میں نے بڑے فراخ دلی سے آپ سے کہا کسی عالم کا ترجمہ اٹھاؤ، کوئی خطیب اور کوئی عالم اتنی چھوٹ نہیں دے گا۔ دوسرے علماء تو تقریر کرتے ہو کہیں گے انہوں نے تقریر بھی نہیں سننی، بندے عالمی دے نیڑے بھی نہیں جانے، اس کے درس میں بھی شامل نہیں۔ میں کھلی چھوٹ دے رہا ہوں آپ کو، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے گا، اسے پڑھیے گا، کشتیوں میں گھر کے، لہروں میں گھر کے، دعوا اللہ، پکارتے ہیں کس کو؟ مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ کون؟ زور سے بولو، مشرکین مکہ۔ اس کے مقابلے میں اپنے رویے دیکھیے، اس کے مقابلے میں اپنے ملک، اپنے معاشرے کو دیکھیے۔ یہ عین کشتیوں میں بیٹھ کے اور گرداب میں گھر کے غیر اللہ کو آواز لگاتا ہے، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، بہاو الحق بیڑا دھک۔ یہ عین کشتیوں میں بیٹھ کے مولا علی میری کشتی پار لگا دینا۔ آج بھی کراچی میں کیا بیان دیتے رہے لوگ، کیا کہتے رہے، بعض اینکر کہتے رہے تیری تعلیم کو میں کیا کروں، تیری تعلیم کو، تو ایم اے ہے، صحافت میں تو نے ایم اے کی ہوگی، کہاں لے جاؤں میں تیری تعلیم کو؟ تم اتنے جاہل ہو قرآن سے، تم شریعت سے اتنے جاہل ہو۔ کہتے ہیں عبداللہ غازی کراچی میں ہے نا، وہ ہیں، کراچی کو کچھ نہیں ہوتا، یہ لہریں، یہ موجیں، یہ کچھ نہیں کریں گی، عبداللہ غازی ہے نا۔ اگر موجیں اٹھانے والا اللہ ہے تو ان موجوں کو اتارنے والا بھی اللہ ہی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کہ موجیں اور لہریں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن نے تو کہا لا یملکون مثقال ذرۃ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ لہروں کو، موجوں کو اپنے سے پرے ہٹانا، کراچی سے دور کر دینا، یا تیری درخواست پر موجوں کو دور کر دینا، پاگل آدمی۔ عبداللہ غازی موجیں تب دور کرے جب تیری سنے، پہلے یہ تو ثابت کر کہ وہ تیری پکار کو سن رہے ہیں، تیری التجا کو سن رہے ہیں۔
تیری اس دعا کو سن رہے ہیں؟ قرآن نے کہا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سنو نہیں سکتے، تمہاری پکاریں سننے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا، جس نے موت کا جام پی لیا، وہ چاہے نبی ہو یا ولی ہو، مرشد ہو یا اس کا مرید ہو، شہید ہو یا غیر شہید ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، عابد ہو، شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، جس نے موت کا جام پی لیا، وہ دنیا والوں کا کلام، سلام، پیغام کچھ نہیں سنتا، کچھ نہیں سنتا، دنیا والوں کی کوئی بات وہ سن نہیں سکتا۔ قرآن نے 2 جگہوں پہ کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیارے پیغمبر آپ بھی سنانا چاہیں، جنہ دا کام ہی سنانا ہے، آپ کو تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ آپ ہمارا پیغام سنائیں، جن کا کام ہی سنانا ہے، آپ بھی سنانا چاہیں الموتى، مردوں کو آپ اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ یہ الموتى کا الف لام استغراقی ہے، کسی میں جرت ہے استثناء دکھائے، الموتى میں نبی شامل نہیں، الموتى میں نیک بندے شامل نہیں، کسی میں جرت ہے تو استثناء دکھائے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ الموتى کا الف لام استغراقی ہے، یہ سب کو شامل، جس نے موت کا جام پیا وہ الموتى میں شامل ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اپنی کسی کتاب میں لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الموتى میں شامل ہیں، جی آپ بھی الموتى میں شامل ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا۔ عبداللہ غازی تیری مصیبت آنے والی دور تب کرے جب تیری سنے یا تیرے حالات کو جانے، نہ وہ تیرے حالات کو جانتی ہیں۔ قرآن بولا، قرآن نے کہا وَمَا يَشْعُرُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء، وہ مردے ہیں زندے نہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ جسے اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں، جسے اپنے حالات کا پتہ نہیں، اسے کراچی کے حالات کا بھی پتہ، جسے اپنے حالات کا پتہ نہیں اسے سمندر کی موجوں کا پتہ نہیں، جسے اپنے حالات کا پتہ نہیں اسے سمندر کی لہروں کا کیا پتہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی ان لہروں میں گھر کے کیا کہا کرتے تھے، دعوا اللہ مخلصین، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ہی کے سامنے التجا کرتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ ان کو بچا کے لے جاتا خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، پھر کیا کرنے لگتے، کیا مطلب، وہ جو پہلے شرک کرتے تھے نا، اور کشتی میں بیٹھ کے دعوا اللہ مخلصین ہو گئے، تو پھر ہم نے جب کشتی سے بچا لیا، کنارے پہ اتار دیا، تو پھر وہی شرک شروع کر، جو پہلے شرک کر رہے تھے پھر اسی شرک کے شکار ہو گئے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، ایسا کیوں کرتے، تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ وہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ نفع اٹھائیں، دنیا سے نفع اٹھائیں، دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھائیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ کیسے معنی کروں، لگ پتہ جائے گا، اللہ کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا، کہاں جانا ہے،
میرے پاس نہیں آنا، سب جان لو گے۔ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کچھ لوگ جو مشرک تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایمان تو قبول کر لیں، لیکن چاروں طرف شرک ہی شرک ہے، مکے کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں سب مشرک ہیں، سب بت پرست ہیں، تو ہم اگر ایمان قبول کر لیں نا تو وہ لوگ تو ہمیں اچک کے لے جائیں گے، ہمیں تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، تو خطرات ہیں نا، ایمان قبول کرنے میں خطرات ہیں۔ اس کا جواب دیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امن کی جگہ، اور ان کے ارد گرد لوگ اچکے جا رہے ہیں، ارد گرد ڈاکہ زنی بھی ہوتی، لوگ لوٹے جا رہے ہیں، افراتفری ہے، ڈاکہ زنی ہے، لیکن مکے میں امن ہے۔ تو باوجود اس کے کہ یہ مشرک ہیں، اس کے باوجود میں نے ان کے شہر کو امن والا بنایا ہوا ہے، تو اگر یہ ایمان قبول کر لیں گے تو پھر یہ لوگ انہیں اچک کے لے جائیں گے، لوگ ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ آفا بالباطل یؤمنون، کیا باطل پر وہ اعتبار کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ باطل سے مراد معبود باطل ہے، اللہ کے سوا جن جن کو پکار رہے ہیں ان کو تو ان پر اعتبار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر، اور اللہ کی نعمتوں کا کیا کرتے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ نعمتیں اللہ دیتا ہے، اسے منسوب کس طرف کر دیتے ہیں، غیر اللہ کی طرف۔ دولت ہم نے دی، منسوب ان کی طرف کر دی۔ بیٹا ہم نے دیا، نام اس کا عطاء الرسول، نام اس کا حسین بخش، نام اس کا علی بخش، نام اس کا امام بخش، نام اس کا میراں بخش، اور سرحد پار گرو بخش، سرحد پار گرو بخش، ان کو گرو نے دیا، ان کو پیروں نے دیا، پتہ نہیں اللہ کن کو دیتا ہے، مرغیوں کو، کتیوں کو، بلیوں کو، جانوروں کو، درندوں کو۔ باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، نعمتیں ہم نے دی ہیں، منسوب غیر اللہ کی طرف کر رہے ہیں ان نعمتوں کو۔ ومن اظلم، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو شرک کر کے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، یہ بھی ہماری پکاریں سنتے ہیں، یا اس نے حق بات کو جھٹلایا جب حق بات اس کے پاس آ گئی۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے رستے میں محنت کی۔ یہاں جہاد کا معنی مجاہدہ نفس ہے، جہاد وہ تلوار والا نہیں ہے، مکی صورت ہے، یہاں کوشش کے معنی میں ہے، کوشش کے معنی۔ جس آدمی نے ہمارے رستے میں ہمیں راضی کرنے کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی، محنت کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم بھی ان کو دکھائیں گے اپنی طرف آنے کے راستے، یعنی فوز و فلاح کے راستے، اپنے قرب کے راستے، یا معنی کر لو جنت کے راستے۔ جس نے کوشش کی ہم بھی انہیں جنت کے راستے دکھائیں۔ اسی طرح علم کا معاملہ ہے، یہ طالب علم بیٹھے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمارے راستے میں کوشش کی، محنت کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، علم کے راستے اسے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ محسنین کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والے نیکوکار لوگ جو ہیں نا،
میری مدد ان کے ساتھ ہے، ان کے جو مخالف ہیں وہ ہماری پکڑ سے بچ۔ اگلے جمعے پہ